اس نے دوسرے دن بیٹی کے اندر پہنچ کر اسے مخاطب کیا تو وہی ہوا جو پچھلی رات بیٹے کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ یقین ہو گیا کہ روحانیت کے ذریعے باپ بیٹی اور بیٹے کے درمیان خیال خانی کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ وہ کبھی بچوں سے ملنے جائے گا تو جوجو وغیرہ کی طرح اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ روحانیت کی جانب سے جو رد عمل پیش کیا جائے گا وہ اس کے در خاموش اور پرسکون ہوگا۔ اسے کوئی چیلنج نہیں کرے گا، کوئی اس سے جنگ نہیں لڑے گا اور کسی لڑائی کے بغیر ہی اسے مات ملتی رہے گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جوابی حملہ کس پر کرے۔ لے دے کر ایک میں ہی تھا اور میں بھی اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرا بیٹا پورس اس کی نظروں میں تھا لیکن وہ دور ہی دور سے اس پر حملے نہیں کرا سکتا تھا۔ پورس کے سلسلے میں بھی اس کی ٹیلی پیتھی بے اثر ہو رہی تھی۔ ایسے بدترین حالات میں اس سے سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی تھی۔ وہ کسی بھی طرح انہیں میرے شکنجے سے نکال کر کہیں دور بھیج دینا چاہتا تھا، حالانکہ میں نے کسی کو شکنجے میں نہیں لیا تھا۔ اسے ایسے بدترین حالات سے گزارنے والا میں نہیں تھا، میری پوتی انوشے تھی۔ فی الحال ایشورا کی عقل یہی سمجھا رہی تھی کہ آتما شکتی جاننے والی کائنہ ہی اس کے بچوں کو روحانی قوتوں کی گرفت سے نکال سکے گی۔ ثنا ساحل سمندر کے ایک کاٹیج میں میرے ساتھ تھی۔ میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک خوبصورت ازدواجی اور گھریلو زندگی گزار رہا تھا۔ ہم تفریح بھی کر رہے تھے اور ایشورا کے معاملات میں بھی مصروف رہتے تھے۔ دوسری صبح دلربا ممبئی سے روانہ ہو چکی تھی، 4 گھنٹوں بعد انگولا پہنچنے والی تھی۔ ہم نے اسے معلومات کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ دلربا اشتہاری فلم کی شوٹنگ میں پہلے بھی انگولا آ چکی تھی۔ اس نے گوانزا کے ایک مہنگے ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اس بار بھی اس نے اسی ہوٹل کا ایک کمرہ بک کرایا تھا۔ ہم نے اس کے خیالات پڑھ کر ہوٹل کے فون نمبرز معلوم کیے، پھر ایک فون نمبر کے ذریعے وہاں کے مینیجر تک پہنچ گئے۔ اس کے ذہن سے ہمیں ان گائیڈز کے نام اور فون نمبرز معلوم ہوئے جو وہاں آنے والے سیاحوں کو ان علاقوں کی سیر کراتے تھے۔ ثنا ایک گائیڈ کے اندر گئی، میں دوسرے گائیڈ کے خیالات پڑھنے لگا۔ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں ایسی کیا باتیں ہیں اور کون سے مقامات ہیں جنہیں سیاح دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ میں نے ہوٹل کی وزٹر لابی میں ایک انتہائی حسین و جمیل اور باروب عورت کی قد اعظم تصویر دیکھی تھی۔ گائیڈ کے خیالات نے بتایا وہ جس قدر حسین ہے اسی قدر ظالم بھی ہے۔ جو اس کے قہر و غضب کا شکار ہو جاتا ہے وہ اس کا خون پی لیتی ہے۔ میں نے گائیڈ کے اندر سوال پیدا کیا، یہ ماضی کا کوئی قصہ ہوگا یا شاید اس علاقے میں کبھی کوئی ایسی خونخوار عورت رہی ہوگی۔ گائیڈ کی سوچ نے کہا، ماضی میں ایسا ہوتا رہا تھا، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کسی خون آشام چڑیل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سوچ نے کہا، وہ چڑیل نہیں ہے، اگرچہ ظالم ہے مگر مہربان بھی ہے۔ جسے دعائیں دیتی ہے وہ بدحال سے خوشحال ہو جاتا ہے۔ یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے۔ وہ جنگل شیر چیتے جیسے خونخوار درندوں کا مسکن ہے۔ وہاں ہزاروں سال پرانا ایک مندر ہے۔ یہ تصویر والی حسینہ اسی مندر کی کاہنہ ہے۔ گائیڈ میری مرضی کے مطابق کائنہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ مندر جتنا پرانا ہے یہ کائنہ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مندر ہزاروں سال پرانا ہے، کیا یہ کائنہ ہزاروں سال سے زندہ ہے؟ ہاں، ہزاروں سال سے زندہ بھی ہے اور روز اول کی طرح حسین اور جوان بھی ہے۔ کیا آج کے دور میں یقین کرنے والی بات ہے؟ جو یقین نہیں کرتا وہ بعد میں سر جھکا کر تسلیم کر لیتا ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے کئی محققین، عمرانیات اور آثار قدیمہ کے ماہرین اس کائنہ کے متعلق تحقیق کرتے آئے ہیں۔ پچھلی صدیوں میں فوٹوگرافی نہیں تھی۔ کائنہ کی جو تصویریں ہاتھوں سے بنائی گئی تھیں اور اب جو تصویریں کیمروں سے اتاری گئی ہیں وہ سب یہاں کے میوزیم میں موجود ہیں۔ پرانی اور موجودہ تمام تصویروں میں وہی کائنہ ہے، وہی چہرہ، وہی رنگ روپ، وہی قد و قامت اور وہی مہربان اور ظالمانہ تیور ہیں۔ وہ ایسے ثبوت پیش کر رہا تھا جو وہاں کی میوزیم میں کھلی کتاب کی طرح موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر نہ ماننے والے بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے کہ وہ ہزاروں سال سے زندہ ہے۔ اس کے حسن و شباب کے ذکر پر مجھے ایشورا یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال ذہن میں ابھرا، کیا وہ اس پرشباب حسین کائنہ کو حاصل کرنے انگولا کے اس علاقے میں آیا ہے؟ یہ حقیقت ہم سب بھی جانتے تھے کہ سیارے کے باشندے ہوس پرست ہیں، ہماری دنیا کی عورتوں کے دیوانے ہیں۔ ایشورا کے متعلق بھی معلوم تھا کہ وہ کلاونتی اور دلربا جیسی حسین عورتوں کے چکر میں رہتا ہے۔ میں نے ثنا سے کہا، میرے اندر آ کر خیالات پڑھو۔ وہ آ کر پڑھنے لگی۔ اسے کائنہ کے بارے میں معلوم ہونے لگا۔ وہ بولی، فراد عقل تسلیم نہیں کرتی، وہ کائنہ فراڈ ہے۔ اس کی ماں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے اپنی ہم شکل بنایا ہوگا۔ وہ ایسا کسی پراسرار علم کے ذریعے بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہزاروں سال سے اب بے شمار نسلیں گزر چکی ہیں، نہ جانے کتنی کہانائیں پیدا ہوئی ہوں گی، کیا وہ سب اپنی بیٹیوں کو ہم شکل بناتی رہی ہیں؟ ثنا نے کہا، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی پراسرار علوم کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ ہزاروں سال سے ہر کائنہ اپنی بیٹی کو کسی ناقابل فہم علم سے اپنی ہم شکل بناتی آ رہی ہے، اور وہ تمام کائنائیں بڑی رازداری سے ایسا کرتی آ رہی ہیں۔ بے شک تمہاری یہ بات قابل قبول ہے۔ بائی دا وے، تم ایشورا کو چھوڑ کر کائنہ کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟
میری عقل کہتی ہے ایشورا اس حسین کائنات کے چکر میں پڑا ہے تبھی یہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس علاقے میں عورتوں کے سوا اس کی اور کیا اہم معاملات ہو سکتے ہیں؟ عورتوں کے حوالے سے سوچا جائے تو وہ کمبخت اسی کائنات کے پاس کیا ہوگا؟ ہمارا اندازہ درست ہو سکتا تھا، یہ معلوم کرنا تھا کیا وہ کائنات کا مہمان بن کر وہاں چھپا ہوا ہے۔ ثنا نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر کائنات جیسی حسین بلا اسے حاصل ہو جاتی تو وہ دل ربا کو یہاں نہ بلاتا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بھوکا ہے اسی لیے دل ربا کو چارہ ڈال کر بلا رہا ہے۔ پھر بھی کائنات کے متعلق معلوم کرنا چاہیے کہ پورے انگولا میں اس کی تصویریں اور مجسمے عقیدت کے طور پر کیوں رکھے جاتے ہیں۔ دلربا کے وہاں پہنچنے کے بعد ہی ایشورا اس سے رابطہ کرنے والا تھا اور ہمیں معلوم ہونے والا تھا کہ وہ اسے کہاں ملاقات کرے گا۔ تب تک ہمیں فرصت تھی، ہم کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ جیسا کہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ہزاروں سال پرانا مندر 100 کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں ہے۔ حیرانی کی بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ درندوں کے مسکن میں رہتی تھی، بات یہ بھی تھی کہ کائنات سے عقیدت رکھنے والے ایک مخصوص راستے سے اس مندر تک پہنچتے تھے اور اس راستے سے گزرنے والوں پر شیر، چیتے وغیرہ حملے نہیں کرتے تھے۔ مندر کے اطراف دور تک گھاس پھوس کے چھوٹے چھوٹے کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ زائرین وہاں دن رات گزار کر آتے تھے۔ ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی تھیں۔ انگولا کے تمام گائیڈ سیاحوں سے کہتے تھے کہ وہاں عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں۔ راتوں کو الاؤ کی روشنی میں عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ناچتی گاتی ہیں۔ وہاں ہمیشہ ایک میلے کا سما رہتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ جنگل میں منگل کس طرح منایا جاتا ہے تو وہاں جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے گائیڈ کے اندر سوال کیا، کائنات کہاں رہتی ہے؟ اس کی سوچ نے جواب دیا، مندر کے کسی حصے میں رہتی ہے۔ اس کے اندر تمام عقیدت مند جاتے آتے ہیں، مگر کسی نے اس کائنات کو نہیں دیکھا۔ وہ ہفتے میں 2 بار مندر کے بڑے ہال میں اپنے عقیدت مندوں کو درشن دیتی ہے۔ ایسے وقت وہ ایک بہت بڑے بت کے پیڑ سے نکل کر سب کے سامنے آتی ہے، ضرورت مندوں کی التجائیں اور خواہشیں سنتی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر آشیرواد دینے کے انداز میں کہتی ہے، ہم اپنے دیوتاؤں کے سامنے تمہاری خواہشیں اور التجائیں پیش کریں گے۔ دیوتا جن پر مہربان ہوں گے ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ گائیڈ کی سوچ نے بتایا کہ کتنے ہی عقیدت مندوں کی مرادیں پوری ہوتی رہتی ہیں، اس لیے سبھی اس کائنات کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ کچھ ایسے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جن سے کائنات تنہائی میں گھڑی 2 گھڑی کے لیے ملتی ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، جب وہ کسی بہت بڑے بت کے پیٹ سے باہر آتی ہے تو پھر یقیناً اس مندر کے تہہ خانے میں رہتی ہوگی۔ اس نے جواب دیا، اب سے کئی برس پہلے مندر کا سرچ وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ تلاشی لینے والے اس بت کے پیٹ کے اندر گئے تھے لیکن انہیں آگے کوئی راستہ نہیں ملا۔ وہ وہاں کے فرش کی کھدائی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت انگولا کے تمام باشندے احتجاج کرنے لگے۔ وہ کائنات سے دلی عقیدت رکھتے تھے، اس مندر کی بے حرمتی ہونے سے پہلے اپنی جان دے دینا چاہتے تھے، مگر کائنات کے حکم سے وہ سب شانت ہو گئے۔ کسی مندر کے فرش کی کھدائی کی گئی تھی؟ اس نے جواب دیا، ایسا کوئی بھی نہ کر سکا۔ کھدائی کرنے والی جو بھی ٹیم اور مسلح سپاہی وہاں جاتے تھے، جنگل کے خونخوار درندے ان پر حملے کرتے تھے۔ کتنے ہی ان درندوں کا لقمہ بن گئے تھے۔ جو جان بچا کر بھاگے، پلٹ کر مندر کی طرف جانے کی جرت نہ کر سکے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کائنات ایسی پراسرار قوتیں رکھتی ہے جن کے ذریعے خونخوار درندے بھی اس کے تابعدار بن کر رہتے ہیں۔ وہ جنگلی جانور اس کے حکم سے عملے کرتے ہیں اور اسی کے حکم سے وہاں جانے والے عقیدت مندوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ثنا نے کہا، یہ تو واقعی باکمال، پراسرار اور انتہائی خطرناک عورت ہے۔ ایشورا سے نمٹنے کے بعد ہم اس کے درشن کریں گے۔ ایشورا اسی شہر میں تھا۔ ہمارا یہ اندازہ غلط تھا کہ وہ کائنات کے حسن شباب کا دل دادا ہوگا۔ وہ ہماری توقع کے خلاف اس پراسرار عورت سے مدد مانگنے آیا تھا۔ اس نے انگولا پہنچ کر پہلی بار اس کائنات کی تصویریں اور مجسمے دیکھے تو ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، اور جب اس کی پوری ہسٹری سنی کہ وہ کس قدر خطرناک ہے تو اس نے کان پکڑ لیے۔ کبھی اس کائنات کی ہوس نہیں کرے گا، صرف اپنا کام نکالنا چاہے گا۔ وہ 2 دنوں سے اس شہر میں تھا۔ یہ معلوم ہوا تھا کہ کائنات ہفتے میں صرف 2 دن عقیدت مندوں کے سامنے آتی ہے۔ ایشورا کو اس دن کا انتظار کرنا تھا، مگر ملاقات کی بے چینی ایسی تھی کہ وہ کائنات کی تصویر کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ غصے سے بولی، کون ہے؟ وہ بڑی عاجزی سے بولا، معافی چاہتا ہوں، میں اس قدر مجبور ہو گیا ہوں کہ تم سے نہ ملا اور تمہاری مدد نہ ملی تو اپنی اولاد سمیت بے موت مارا جاؤں گا۔ میں بہت مجبور ہو کر خیال خوانی کے ذریعے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ وہ کڑکتی ہوئی آواز میں بولی، واپس جا اور کل رات مندر میں آ، میرے درشن ہو جائیں گے۔ اس نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس کائنات سے صرف 2 باتیں ہوئی تھیں اور اس مختصر سے وقت میں وہ پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دہکتی ہوئی آگ تھی جہاں سے آنچ کھا کر آ رہا ہے۔
وہ بری طرح متاثر ہو گیا تھا، یہ تسلیم کر رہا تھا کہ وہ زبردست آتما شکتی رکھتی ہے، اگر وہ راضی ہو جائے گی، اس کی مدد کرے گی تو دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کے قدموں میں آ گروں گا اور بابا صاحب کے دائرے کا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ اس نے بڑی بے چینی سے وہ رات گزاری۔ دوسرے دن ایک گائیڈ کے ساتھ مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک جیپ میں سفر کر رہا تھا، جنگل میں گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان ایک پختہ راستہ مندر کی طرف گیا تھا۔ اس نے راستے میں چیتے اور شیر ببر کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ گائیڈ نے کہا، ڈرو نہیں، دیوی کائنہ بہت شکتی والی ہے، یہ درندے اس کی اجازت کے بغیر ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا، یہ یقین ہو رہا تھا کہ وہ درندے واقعی ان کی طرف نہیں آ رہے تھے، یہ ثابت کر رہے تھے کہ کائنہ اس جنگل کی ملکہ ہے، آتما شکتی کے حوالے سے کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ وہ وسیع و ریز اور بلند و بالا مندر دور سے نظر آتا تھا۔ برسوں پرانے مندر کو کھنڈر ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ بہت ہی خوبصورت، شاندار اور ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ جہاں سے بھی اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی تھی، وہاں نئی طرز تعمیر کے مطابق مرمت ہوتی رہتی تھی۔ وہ مندر کے باہر اور اندر گھوم گھوم کر اسے دیکھتا رہا، وہاں کے پروہتوں سے پوچھتا رہا، دیوی کائنہ سے کب ملاقات ہو سکے گی۔ ایک پروہت نے آدھی رات کو کہا، تو بڑے نصیبوں والا ہے، دیوی کائنہ نے تجھے طلب کیا ہے، میرے پیچھے چلا آ۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ مندر کے مختلف حصوں سے گزرنے کے بعد پروہت ایک دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے بولا کہ وہ دروازے کو کھول کر اندر چلا جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو کھولا تو خوشبو کا ایک جھونکا سا آیا اور اسے مسحور کرتا چلا گیا۔ اندر نیم تاریکی تھی، ایک گوشے میں رکھی ہوئی شمع کی روشنی اس بڑے سے کمرے کو پوری طرح روشن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسے وقت دو داسیاں شمع دان اٹھائے وہاں آ گئیں۔ کمرے کی تمام چیزیں واضح طور پر دکھائی دینے لگیں۔ ایک جانب اونچی سی شاہانہ طرز کی کرسی رکھی ہوئی تھی، ان دو شمع دانوں کو اس کرسی کی طرف رکھ دیا گیا۔ لوبان کا مہکتا ہوا دھواں وہاں کی محدود فضا میں پھیل رہا تھا۔ ایسے دھواں سے ماحول میں وہ نمودار ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ دھوئیں کی سفید دھند میں وہ مٹی مٹی سی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ درشن دینے کا ایسا انداز تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پراسرار اور پرکشش ہو گئی تھی۔ بڑی ہی تمکنت اور وقار سے آ کر اپنی نشست پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ اس قدر متاثر ہو گیا تھا کہ اس کے آگے سر جھکا کر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بڑی خاکساری اور عاجزی سے اپنی تمام مصیبتیں، تمام ہسٹری بیان کر دینا چاہتا تھا، مگر اس عظیم الشان دیوی کے آگے محسوس کر رہا تھا کہ کچھ بول نہیں پائے گا۔ اسی وقت وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولنے لگی، وہاں کی محدود فضا میں جیسے چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی، تو اس دنیا کا جانور نہیں ہے، بہت دور کسی سیارے سے آیا ہے۔ وہ سجدہ کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر بولا، دیوی ماں کی جے ہو، تو انتریامی ہے، درست کہہ رہی ہے۔ وہ بولی، تو سیارے میں بھگوان کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تجھ سے بھی اوپر تیرا ایک بھگوان عظیم ایشورا ہے۔ تیرا وہ بھگوان جادو یا دوسرے پراسرار علوم نہیں جانتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اسے اتنی مہارت حاصل ہے کہ جدید مشینوں کے ذریعے جادوئی تماشے دکھا کر سب کو حیران کر دیتا ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں پاتا، سبھی اسے بھگوان اور عظیم ایشورا مان لیتے ہیں۔ ایشورا کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بے شک ہمارے سیارے میں روحانیت کو کوئی نہیں مانتا، سبھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ آپ ہی آپ قدرتی طور پر کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں، قدرتی وجوہات کو وہاں کوئی نہیں مانتا۔ کانا نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، اور تو اس دنیا میں آ کر مان گیا ہے، جن روحانی قوتوں کو چیلنج کر رہا ہے، ان کے مقابلے میں شکست کھاتا جا رہا ہے۔ تیری عقل سمجھاتی ہے کہ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح ایک مذہب کی روحانیت کو دوسرے مذہب کی روحانیت اور آتما شکتی کاٹ سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے اور اسے کچل کر تجھے فاتح بنا سکتی ہے۔ تو شکست کھا کر یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں مانتا ہوں میرا گریٹ ایشورا بھی تجھے مان لے گا کہ تو مہا شکتی مان ہے، تو ہی ہماری مشکل آسان کر سکتی ہے۔ وہ بولی، تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم لوگ اس دنیا کے حکمران بن کر رہنا چاہتے ہو اور تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایسی قوتیں ہیں، ایسی صلاحیتیں ہیں کہ ہمارے آگے یہ دنیا والے کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، ہمیشہ مات کھاتے رہیں گے۔ پھر وہ بڑی بے بسی سے ایک گہری سانس لے کر بولا، بس ہم روحانیت کے محاذ پر مات کھا رہے ہیں۔ اگر تو ہماری مدد کرے گی، ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے ناخدا بن جائے گی، تو ہم تجھے خدا کی جگہ دیں گے، تجھے جگ ماتا اور اس دنیا کی پالنہار مان لیں گے۔ اس زمین پر جہاں جہاں ہماری حکومت قائم ہوگی، وہاں ہم تیرے بڑے بڑے مجسمے بنوا کر اپنی رعایا سے تیری پوجا کریں گے اور خود تیرے آگے سجدے کرتے رہیں گے۔ کائنہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تیرے اندر گھس کر تیری نیت کو اور ارادوں کو خوب سمجھ رہی ہوں۔ تو جو کہہ رہا ہے بے شک وہی کرے گا، تیرا وہ عظیم ایشورا بھی وہی کرے گا۔ تم سب یہاں حکومت کرتے رہنے کے لیے ہمیشہ میرے آگے جھکتے رہو گے، لیکن حکمران بننے کے بعد تیرے عظیم ایشورا کی نیت اور ارادے کیا ہوں گے، یہ بھی میں نہیں جانتی۔
میں تجھے یقین دلاتا ہوں دی گریٹ ایشورا کبھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا، پھر تو مہا شکتیمان ہے، نافرمانی کرنے والوں کو ایک پل میں سزا دے سکتی ہے۔ بے شک تجھے یہ حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ میں کئی ہزار برسوں سے زندہ ہوں، اس دنیا کی ایسی ہستی ہوں جسے موت نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ تم میں سے کوئی بھی کبھی میری موت کا سامان کرنا چاہے گا تو میں اسی لمحے میں تم سب کو کچل کر رکھ دوں گی۔ بے شک تم ایسا کر سکتی ہے، میں تیری غیر معمولی صلاحیتوں کو اور قوتوں کو مانتا ہوں، تیرے آگے سر جھکاتا ہوں۔ میرے بعد دی گریٹ ایشورا اور پورے سیارے والے بھی تیرے آگے جھکتے رہیں گے، تیری پرستش کرتے رہیں گے۔ ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے ایشورا کو یقین ہو رہا تھا کہ کائنہ کا رجحان اس کی طرف ہے اور وہ آئندہ اس کی مدد کرنے والی ہے۔ اس نے اتنی دیر بعد پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، سوچا تھا ایک جھلک دیکھ کر نظریں جھکا لے گا، لیکن جب دیکھا تو دیکھتا ہی چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جو قیامت کبھی آنے والی ہے وہ کائنہ کے روپ میں مجسم ہو کر چلی آئی ہے، بڑے تم تراک سے اونچی مسند پر بڑے کروفر سے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا رنگ تھا، کیا روپ تھا، جوانی کے ایسے تیور تھے کہ دیکھتے ہی ہوس کے پیٹ میں کھلبلی پیدا ہو جاتی تھی۔ جب تک اسے پیٹ میں نہ اتارا جاتا، ہضم نہ کیا جاتا، کھلبلی کبھی دور نہ ہوتی۔ کائنہ نے اسے گور کر دیکھا، پھر بجلی جیسی کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، اے کتے، صرف میری پوجا کرنے کی نیت رکھ، اس سے آگے سوچے گا تو بے موت مارا جائے گا۔ جو میری خلوت میں آتا ہے میں اس کا خون پی لیتی ہوں۔ وہ ایک دم سے سہم گیا، فوراً ہی اٹھ کر اس کے قدموں میں اوندے منہ گر گیا، گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگا، تو میری ماں ہے، دیوی ماں ہے، میں ایک پجاری بن کر تیرے قدموں کے دھول بن کر رہوں گا، مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو یہ جان تیری ہے، تو جب چاہے لے سکتی ہے۔ وہ اپنا ایک پاؤں اٹھا کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تو جو کہہ رہا ہے وہی کرے گا، میرا وفادار کتا بن کر رہے گا، اس لیے میں بھی تیری مشکلیں آسان کرتی رہوں گی، چلو اب اٹھ کر بیٹھ جا۔ وہ اس کے سامنے فرش پر دو زانو ہو گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اب اس میں سر اٹھا کر اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ بولی، ہماری دنیا کے لوگوں کا مقدر ایک دوسرے سے وابستہ رہتا ہے، ہم ایک دوسرے سے جو رویہ اختیار کرتے ہیں، جو سلوک کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہمارے حالات بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو مجھ سے لاکھوں میل دور کسی سیارے پر تھا، لیکن تقدیر تجھے یہاں میرے پاس لے آئی، میں پہلے سے جانتی تھی کیونکہ یہ پیشگوئی میری کتاب مقدر میں درج ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، اس کتاب مقدر میں لکھا ہے کہ کائنات کے کسی حصے سے ایک شخص میرے پاس آئے گا، میں ہزاروں سالوں سے زندہ ہوں لیکن وہ آنے والا میری موت کا باعث بنے گا، اور تو آ گیا ہے۔ ایشورا نے ایک دم سے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ اسے دیکھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ پل پل کو نگاہیں ملی، پھر یکلخت جھک گئیں۔ وہ بول رہی تھی، تو میری موت نہیں ہے مگر موت کا ذریعہ ہے، تیرے پیچھے فراد علی تیمور میری طرف چلا آ رہا ہے، تو نہ آتا تو وہ کبھی ادھر نہ آتا، لیکن کیا کیا جائے، کتاب مقدر میں یہی لکھا ہے۔ وہ بولا، اے دیوی ماں، تیری موت کیسے ہو سکتی ہے، تو ہزاروں سال سے زندہ ہے، میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کرنا چاہتا مگر پوچھے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، کیا فرات تیری موت بنے گا؟ ہاں، اور میں اس کی موت بن جاؤں گی۔ اس کی آواز میں بجلی کی سی کڑک تھی، وہ بڑے اعتماد سے بول رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا اور کیسے حالات پیش آئیں گے، کتاب میں وضاحت سے لکھا ہوا نہیں ہے، مگر ہزاروں برس کے بعد اب وہ مجھے فنا ہونے والی ہستی بنا دے گا اور میں اس نے قابل شکست کو شکست خوردہ بنا کر موت کے منہ میں پہنچا دوں گی۔ وہ اطمینان سے گہری سانس لے کر سوچنے لگا، میں صحیح جگہ آ گیا ہوں، یہاں مجھے فرات سے نجات مل سکے گی۔ یوں اطمینان کے باوجود یہ تشویش تھی، کیا فرات میرے پیچھے اس کائنہ کی طرف آ رہا ہے، مگر کیسے؟ وہ کیسے جانتا ہے کہ میں اس عظیم کائنہ سے ملاقات کرنے یہاں آیا ہوں؟ وہ اسے توجہ سے دیکھ رہی تھی، اس کے خیالات پڑھ رہی تھی، اس کی خیال خوانی میں ایسی قوت تھی کہ ایشورا اسے اپنے اندر محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تو نہیں جانتا، میں جانتی ہوں، ہم اپنی لا علمی میں مصیبتوں کو اپنے پیچھے بلا لیتے ہیں، تو نے ایک فاتح کی طرح کلاونتی کو حاصل کیا اور اس بات سے بے خبر رہا کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کلاونتی کے چور خیالات پڑ چکی ہے، اسی نے تجھے دلربا کے جال میں پھنسایا، پھر اس کے ذریعے معلوم کیا کہ وہ تجھ سے ملنے یہاں گوانزا پہنچ رہی ہے۔ وہ اکا بکا سا رہ گیا، اس کی لا علمی میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور وہ ان حقائق سے بے خبر رہا۔ اس نے پوچھا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی کون ہے؟ کیا وہ دلربا کا تعاقب کرتی ہوئی یہاں آ رہی ہے؟ وہ مسز فراد علی تیمور ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے گوانزا کی اس ہوٹل میں پہنچ چکی ہے جہاں کل دلربا پہنچنے والی ہے۔ ایشورا کا سر گھومنے لگا، وہ بولا، اے دیوی ماں، میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا تھا، اگر تو مجھے نہ بتاتی تو میں کل بے خبری میں مارا جانے والا تھا۔ میں نے اس لیے بتا دیا کہ تیرے مقدر میں ابھی زندگی ہے، تیری موت اسی طرح ہوگی جس طرح تیری انفارمیشن مشین نے جوگی مہاراج نے اور فادر جوزف نے بتایا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا میں تیری مدد سے فراد اور اس کی بیوی کو ٹریپ کر سکتا ہوں؟ ہوا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، خیال خوانی کرنے والے بھی ہوا کی طرح آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔
وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے اس ہوٹل میں موجود رہیں گے، پھر تو دلربا سے ملنے جائے گا یا اسے کہیں بلائے گا تو وہ اس کے پیچھے تیری شہر تک پہنچ جائیں گے۔ میں دلربا سے ملنے کی غلطی نہیں کروں گا، پھر بھی فرات اسی شہر میں ہے جہاں میں ہوں، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، کیا میں یہاں تیرے قدموں میں رہ سکتا ہوں؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ یوں جھٹکا جیسے مکھی اڑا رہی ہو، پھر کہا نہیں، میں اس مندر میں اپنی داسیوں اور پروہتوں کے ساتھ رہتی ہوں، باہر سے کوئی آ کر یہاں نہیں رہ سکتا، کل صبح تجھے واپس جانا ہوگا۔ اے دیوی ماں، میں تیری رہنمائی چاہتا ہوں، مجھے بتا کہ میں اپنے بدترین دشمن فرات پر اور بابا صاحب کے دائرے والوں پر کب تک غالب آ سکوں گا، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ معمولی مریض اس لیے بستر پر گر جاتے ہیں کہ ان میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہتی، تو بھی بیمار ہے، تیری غیر معمولی مشینوں کو تباہ و برباد کر کے تیری توانائیاں چھین لی گئی ہیں، یہ توانائی حاصل کرنے کے لیے تجھے سیارے پر واپس جانا ہوگا، میں واپس جاؤں گا، پھر تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ واپس آؤں گا، مگر تم سب کی ایک کمزوری ہے جس کی وجہ سے مات کھا جاتے ہو، میں سمجھ رہا ہوں، عورت ہماری کمزوری بن جاتی ہے، میرے سیارے میں ایسے شہزور اور باصلاحیت افراد ہیں جو عورتوں کی طرف بالکل مائل نہیں ہوتے، میں ایسے لوگوں کو یہاں لاؤں گا، دوسروں کی نہیں اپنی بات کر، جس طرح تیرے دو ماتحت عورتوں کے چکر میں مارے گئے، اسی طرح کل تو بھی کلاونتی اور دلربا کے چکر میں مارا جانے والا تھا، آئندہ کیا ہوگا؟ کیا تو اپنی یہ کمزوری دور کر سکے گا؟ تو بہتر جانتی ہے۔ ہاں جانتی ہوں، عورت کی حوث تیرے اندر سے نہیں جائے گی، مگر میں تجھ پر ایسا عمل کروں گی کہ تو سیارے سے واپس آنے کے بعد یہاں کی عورتوں سے بیزار ہو جائے گا، یہی تیرے لیے بہتر ہوگا، عورتوں سے دور رہنے والے ہی اپنے اہم مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں، میں تیرے قدموں میں بیٹھ کر اس دنیا کا حکمران بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے عورتوں سے بیزار ہو جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، بس تجھ سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہاں سے چلا جا۔ وہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولا، کیا میں کسی ضرورت کے تحت خیال خوانی کے ذریعے تجھ سے رابطہ کر سکتا ہوں؟ تجھے کبھی رابطہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جب بھی تجھ پر کوئی برا وقت آئے گا میں تیرے پاس موجود رہوں گی، اب یہاں سے جا۔ وہ سر جھکائے الٹے قدموں چلتا ہوا وہاں سے باہر آ گیا۔ اس نے وہ رات وہاں کے ایک کاٹیج میں گزاری۔ وہ دل و جان سے کائنہ کا عقیدت مند بن چکا تھا، اگر وہ نہ ہوتی، اسے کل کے بارے میں نہ بتاتی تو وہ میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ وہ فرش پر اوندے منہ لیٹ کر ڈنڈوت کرتے ہوئے بولا، جے ہو دیوی ماں کی، تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب یہ زندگی تیرے ہی نام رہے گی اور میں خود کو تیرا وفادار ثابت کرتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں تیرے ہی ذریعے فرات کو ماں دے سکوں گا اور بابا صاحب کے ادارے کی روحانی قوتوں کو کمزور کر سکوں گا۔ تیرا جواب نہیں ہے دیوی ماں، تو مہا شکتی مان ہے۔ دوسرے دن وہ اس جنگل سے نکل کر شہر میں آ گیا۔ اس نے گائیڈ کو چھٹی دے دی۔ شام تک دلربا وہاں پہنچنے والی تھی اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس ہوٹل میں ثنا کے ساتھ موجود ہوں۔ دیکھا جائے تو اس کے سر پر خطرہ منڈلا رہا تھا، لیکن وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ دیوی ماں اس کی حفاظت کرتی رہے گی، مگر اسے خود بھی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا تھا۔ وہ اپنے سفری بیگ میں سے ایک آلہ نکال کر آئینے کے سامنے آ گیا، پھر اس آلے کو آپریٹ کرنے لگا اور آئینے میں دیکھنے لگا۔ یہ اس کی سائنسی ایجاد تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اور اس کا گریٹ اشارہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں عرضی دنیا کے انسانوں سے ایک صدی آگے ہیں۔ انہوں نے ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں جنہیں یہاں کے سائنسدان شاید ایک صدی بعد کر پائیں گے۔ اس نے اس آلے کو آپریٹ کرنے کے بعد ایک بٹن کو دبایا تو پلک جھپکتے ہی اس کا روپ بدل گیا۔ اب آئینے کے سامنے وہ خود کو ایک بوڑھے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی شخصیت اور لب و لہجہ سبھی کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر ہم نے کبھی اسے ایک جوان کے روپ میں دیکھا ہوتا، اسے بوڑھے کے روپ میں کبھی پہچان نہ پاتے۔ اس نے خود کو 80 سال کا بوڑھا اس لیے بنایا تھا کہ کبھی ہم سے سامنا ہوتا تو ہمیں اتنے ضعیف شخص پر کبھی شبہ نہ ہوتا۔ اس نے وہاں اپنے چند اداکار بنا رکھے تھے، ان میں سے ایک شخص پر تنویمی عمل کر کے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ اس دنیا کا انسان نہیں ہے، بنورما سیارے سے آیا ہوا ایشورارا ہے۔ اس نے اس آدمی کی آواز اور لب و لہجہ بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا۔ ہم بڑی آسانی سے دھوکہ کھا سکتے تھے۔ شام کو دلربا نے فون پر پوچھا، ہائے تم کہاں ہو؟ میں یہاں پہنچ گئی ہوں اور تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ایسے وقت ہم دلربا کے اندر موجود تھے۔ ہم نے فون کے ذریعے ایشورارا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں کی سفاری پارک میں چلی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ثنا نے میرے دماغ میں آ کر کہا، میں نے کلاونتی اور دلربا کے ذریعے اس کی آواز سنی ہے، یہ ایشورارا ہی بول رہا ہے۔ میں نے کہا ہوں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اسے دلربا کے ذریعے ٹریپ کر رہے ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہو کر اس سے ملنے والا ہے۔